سینٹ کے انتخابات 2024 کی پولنگ ختم ہونے میں 2 گھنٹے باقی۔ سندھ اسمبلی میں ووٹنگ جاری۔ قومی اسمبلی میں 250 سے زائد ارکان نے حق رائے دہی استعمال کر لیا۔ پنجاب اسمبلی میں پولنگ ختم ہونے میں صرف چند ووٹوں کا فاصلہ۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کا پشاور ہائی کورٹ سے رجوع۔ حلف نہ لینے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ عدالتی احکامات کے باوجود ممبران سے حلف نہیں لیا۔ ممبران کو سینٹ انتخابات میں ووٹ کا حق نہیں دیا گیا۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو توہین عدالت پر نااہل قرار دیا جائے۔ عدالت عالیہ سے استدعا۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق اچکزئی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پی بی 51 چمن کے 12 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کا حکم دے دیا۔ امیدوار اباسین اچکزئی اور اصغر اچکزئی کی درخواستوں پر دوبارہ پولنگ کا فیصلہ۔ ججز کے خط پر جوڈیشل انکوائری کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے درخواست دائر کر دی۔ عدالت سے حکومتی کمیشن کالعدم قرار دینے، ججز کو دھمکانے اور عدالتی امور میں مداخلت کے ذمہ داران کو سزا دینے کی استدعا۔ درخواست میں حکومت پاکستان اور وفاق فریق۔ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ اگلے 3 سال 3% سے کم رہنے کی پیش گوئی۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال پاکستان کی شرح نمو 1.8% رہنے کا امکان۔ آئندہ سال مہنگائی میں کمی کی توقع بھی ظاہر کر دی۔ این ایچ اے پی آئی اے اور اسٹیل میل کے نقصانات کم کرنے پر زور۔ ثوابی کے علاقے یعقوبی میں ڈمپر کی ٹکر سے ہنستا بستا گھرانہ اجاڑ دیا۔ حادثے میں 2 بھائی جاں بحق، لاشیں اسپتال منتقل۔ احسان ولی اور دوست محمد کے ناموں سے شناخت۔ 9 منتخب ارکان سے حلف نہ لینے پر خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ملتوی۔ الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 218(3) اور الیکشن ایکٹ کے تحت اختیارات استعمال کرتے ہوئے انتخابات ملتوی کیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا رد عمل، بھرپور احتجاج کا اعلان کر دیا۔ بولے بانی پی ٹی آئی نے ایک بات سکھائی ہے، ہم لڑیں گے۔ 25 ارکان کو الیکشن کمیشن نے غیر قانونی طور پر نشستیں دیں۔ ہماری نشستیں کسی اور پارٹی کو کیسے دی جا سکتی ہیں؟ اس وقت بھی کوئی اتنی تسلی بخش حالات نہیں تھے۔ میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ جی ہم بہت ہی اچھے حالات تھے۔ حالات بہتری کی طرف جا رہے تھے۔ پھر آخری 6 مہینے میں پچھلی حکومت کے حالات کچھ خراب ہوئے۔ جو ضرورت ہوگی اس صوبے کے شہریوں کو مکمل طور پہ امن و امان سے زندگی گزارنے کے لیے کرنے کے لیے حکومت کرے گی۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال پہلے بھی اچھی نہیں تھی، اب جنوری فروری میں کرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعتراف۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، پیپلز پارٹی سندھ سے سینٹ کی 12 نشستیں جیتے گی، جنہیں مقابلہ کرنا تھا وہ بائیکاٹ کر کے بیٹھ گئے۔ ایم کیو ایم کی سینٹ کی ایک نشست کے لیے ووٹ پورے ہیں۔ فیصل سبزواری پر امید، بولے ایم کیو ایم اور پی پی فیصل وافجہ کو ووٹ دیں گے۔ سوال اٹھایا کہ چند ہزار کے لیے شہریوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کراچی میں مجرموں کے خلاف آپریشن کیوں نہیں ہو رہا؟ وفاقی وزیر داخلہ کراچی آئے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہو گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے عمر ایوب کو قائد حزب اختلاف مقرر کر دیا۔ تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ آزاد ارکان سنی اتحاد کونسل کے ارکان نہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے آزاد ارکان کو تحریک انصاف کی حمایت یافتہ تسلیم کر لیا۔ حزب اختلاف کے ارکان کی تعداد 102 طے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل ریفرنس کی سماعت آج ہوگی۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا اڈیالہ جیل میں سماعت کریں گے۔ کیس میں مجموعی طور پر 10 گواہان کی شہادت ریکارڈ، 5 پر جرح مکمل کی جا چکی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو ایک اور بڑا ریلیف، اسلام آباد میں ریلی نکالنے کے مقدمے میں بری۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے اسد عمر سمیت تمام ملزمان کو بھی باعزت بری کر دیا۔ ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر سپریم کورٹ کا از خود نوٹس۔ بینچ کی تشکیل چیف جسٹس 7 رکنی لارجر بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر بھی شامل۔ کل پہلی سماعت ہوگی۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی اسمبلی رکنیت الیکشن کمیشن میں چیلنج، جمہوری وطن پارٹی کے نوابزادہ گوہرام بگٹی نے درخواست دائر کی، موقف اختیار کیا۔ سرفراز بگٹی نگراں کابینہ میں ہوتے ہوئے الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، اجازت کیسے دی گئی؟ 99% کاسٹنگ کہیں ممکن نہیں، ووٹ ڈالنے والے انگوٹھوں کی تصدیق کی جائے، درخواست میں استدعا۔ این 128 سے اون چودھری کی کامیابی، لاہور ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت کی جانب سے پوچھا گیا، آپ نے درخواست میں کیا چیلنج کیا ہے؟ جس پر وکیل درخواست گزار نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ سوشل میڈیا ایپ ایکس کی بحالی کے لیے دائر درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت، عدالت کی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کے وکیل کو تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ کیس کی سماعت 29 اپریل تک ملتوی، عدالت ٹویٹر کی بندش کو غیر قانونی قرار دے، ایڈوکیٹ حذیفہ نعیم کی استدعا۔ موجودہ حکومت عوام پر پیٹرول بم گرا رہی ہے، وفاقی حکومت کو عوامی مشکلات میں اضافے کا کوئی استحقاق حاصل نہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا، کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ وفاقی حکومت، وفاقی وزارت پیٹرولیم اور اوگرا کو فریق بنایا گیا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز نے اگلے 5 سال کے لیے نیا ٹیرف مانگ لیا۔ ڈسکوز کا ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے نیپرا سے رجوع، نیپرا، زم اضلاع، پشاور، کوئٹہ، سکھر اور حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنیز کی 5 درخواستوں پر آج سماعت کرے گی۔ سندھ میں گاڑیوں کے آن لائن ٹرانسفر کے لیے سافٹ ویئر لانچ کرنے کا فیصلہ، استعمال شدہ گاڑیوں کے ٹرانسفر پر فزیکل فٹنس چیکنگ ختم۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس میں کاغذی کارروائی فی الحال جاری رکھنے، مستقبل میں ختم کرنے پر بھی غور۔ دریائے سندھ، کوٹری بیراج اور ملحقہ نہروں کا پانی پینے کے قابل نہ رہا، واسا نے حیدرآباد کو سپلائی پانی مضر صحت قرار دے دیا۔ منچر جھیل سے پانی کے کوٹری بیراج میں اخراج سے کیمیائی مادوں کی مقدار خطرناک حد سے تجاوز کر گئی۔ ایم ڈی واسا نے کمشنر کو خط لکھ دیا۔ واسا حکام نے کوٹری بیراج اور ملحقہ نہروں سے شہر کے لیے پانی کا ذخیرہ روک دیا۔ کشمور میں گندم کی فصل پک کر تیار، گندم کٹائی کے مراحل سے گزر کر مارکیٹ میں بھی پہنچنا شروع۔ سرکاری فوڈ سینٹر نہ ہونے سے کاشتکار شدید مایوسی کا شکار۔ محکمہ تعلیم میں ملازمین کے گروہ کا جعل سازی میں ملوث ہونے کا انکشاف، اینٹی کرپشن گروہ کو پکڑنے کے لیے متحرک، ملزمان کی گرفتاری کے لیے سی ٹی ڈی سے مدد مانگی۔ ملزمان نے جعلی تقرر ناموں سے 1 کروڑ 20 لاکھ کا فراڈ کیا۔ اینٹی کرپشن سندھ کا ڈی آئی جی سی ٹی ڈی سے رابطہ، خط لکھ ڈالا۔